تو آج ہم بات کر رہے ہیں انسانیت کے بالکل آغاز کی کہانی کی، پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جی، اور ہماری یہ گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان کی تخلیق، جنت میں ان کا رہنا، پھر زمین پر آنا اور نبوت، ان سب پہلوؤں کو ذرا سمجھا جائے۔ صحیح۔ تو آئیے اس اہم قصے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروع اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے کرتے ہیں کہ زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہے، یعنی اپنا ایک نمائندہ۔ جی، اور جب یہ بات فرشتوں کو بتائی گئی تو انہوں نے ایک سوال پوچھا۔ ہاں، وہ مشہور سوال کہ کیا ایسی مخلوق جو شاید فساد کرے؟ بالکل، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اعتراض نہیں تھا، وہ صرف حکمت جاننا چاہتے تھے۔ صحیح، تجسس تھا، سمجھنے کی کوشش۔ جی، تو اللہ کا جواب تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو پھر تخلیق کا عمل کیسے ہوا؟ مٹی والی بات وہ کیا تھی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی جائے۔ اچھا، الگ الگ جگہوں سے؟ جی، مختلف رنگوں کی مٹی، اور اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مطلب جسم تیار کیا گیا۔ اور اسی میں شاید انسانی نسلوں کے تنوع کا اشارہ بھی ہے۔ بالکل، یہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ پھر اس جسم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، یعنی زندگی آ گئی۔ واہ! اور اس کے فوراً بعد وہ سجدے والا حکم ہے نا؟ جی، اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تعظیمی سجدہ، عبادت کا نہیں۔ بالکل، ان کی فضیلت کے اعتراف میں سب نے حکم مانا سوائے ایک کے۔ ابلیس۔ جی، ابلیس، وہ جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ لیکن عبادت گزار بہت تھا۔ ہاں، اسی لیے فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، تو میں افضل ہوں۔ اور یہی تکبر اور نافرمانیوں سے لیڈو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ بالکل، اور پھر اس نے مہلت مانگی قیامت تک انسانوں کو بہکانے کی۔ دشمنی تو وہیں سے شروع ہو گئی۔ جی، اللہ نے مہلت تو دی، مگر یہ بھی کہا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت حوا کی تخلیق ہوئی؟ جی، حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے، انہی کی پسلی سے ایک جوڑا بنانے کے لیے، سکون کے لیے۔ پھر انہیں جنت میں رہنے کی اجازت ملی؟ ہاں، تمام نعمتیں تھیں، بس ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ ممنوع درخت۔ لیکن پھر شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ بالکل۔ وہ دشمن تو بن ہی چکا تھا، وہ آیا، قسمیں کھائیں، بڑا خیر خواہ بنا۔ اور کیا کہا اس نے؟ اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو ہمیشگی کا درخت ہے، اسے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ جی، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، کیا ہوا؟ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، شدید احساس، اور ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ لیکن انہوں نے فوراً توبہ کیا نا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ وہ دعا قرآن میں بھی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بالکل، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن پھر انہیں زمین پر اترنے کا حکم ملا، تو کیا یہ سزا تھی؟ نہیں، یہ سزا نہیں تھی، اصل میں یہ اللہ کے اس منصوبے کا ہی حصہ تھا جو شروع میں فرشتوں کو بتایا تھا۔ اچھا، یعنی زمین پر خلافت قائم کرنا۔ جی، جنت والا واقعہ تو اس منصوبے کو عمل میں لانے کا ایک ذریعہ بنا۔ زمین پر آنا پہلے سے طے تھا۔ تو زمین پر وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ بالکل، انہوں نے آ کر انسانیت کی رہنمائی شروع کی، اللہ کی وحدانیت سکھائی، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، کھیتی باڑی، گھر بنانا، یہ سب چیزیں۔ جی، اور روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر ان کی اولاد ہوئی، جوڑوں کی شکل میں، نسل انسانی پھیلی۔ اور اسی دوران وہ قابیل اور حابیل والا واقعہ بھی ہوا، پہلا قتل۔ افسوسناک واقعہ۔ جی، تو اگر ہم اس پوری کہانی کو دیکھیں، اس سے سبق کیا ملتے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، چند باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو انسان کا مقام کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، دوسرا ارادے کی آزادی اور اپنے عمل کی ذمہ داری، صحیح، نیکی بدی کا انتخاب، تیسرا شیطان کی دشمنی کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور اس سے ہوشیار رہنا ہے، چوتھا غلطی کے بعد توبہ کتنی اہم ہے اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رہنمائی یعنی نبوت کی ضرورت رہی ہے۔ بالکل،
یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے اس میں آج بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ یقیناً یہ تو انسانی فطرت کا آئینہ ہے۔ اس میں خواہش بھی ہے، لغزش بھی، پچھتاوا بھی، توبہ بھی، اور اللہ کی طرف واپسی بھی۔ صحیح۔ ہم آج بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، جیسا ابلیس کا ہوا، اور توبہ کی طاقت کیا ہے، جیسے آدم اور حوا نے کی۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے۔ ہاں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم کی غلطی اور پھر ان کی توبہ، ان کا اللہ کی طرف پلٹنا، اس میں آج کے دور کے انسان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم اس سے اپنی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟